أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حلالے کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس آیت کریمہ کو حلالے کے جواز کی دلیل بناتے ہیں۔ اگر حلالہ جائز نہیں ہے تو پھر اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ پھر اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر یعنی سابقہ جو شوہر ہے اور جو اس کی بیوی ہے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری طلاق کے بعد دوسرے نکاح کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اکثر لوگوں نے اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن یا اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے حلالے کو جائز قرار دے دیا ہے، حالانکہ ایسا سمجھنا یا اس آیت کریمہ کو اپنے عقل یا اپنے ذہن کے بل بوتے پر سمجھنا وہ انتہائی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی بھی آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حدیث کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمام سامعین میری ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ذہین و فطین شخص بھی قرآن کریم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف رجوع نہ کرے، اور حدیثوں کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق جب تک وہ نہیں سمجھے گا تو تب تک وہ قرآن کریم کو نہیں سیکھ سکتا۔ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو غلط معنی اور مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سے حلالے کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حدیث کے تناظر میں اس آیت کریمہ کو نہیں سمجھا۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ میں یہ موجود ہے کہ سابقہ شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ نکاح ثانی نہ کر لے، حالانکہ اس چیز کی وضاحت مختلف احادیث کے اندر آتی ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ سے حلالہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے شاید ان لوگوں کے ذہن میں وہ روایات نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل، سنن بیہقی، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن دارمی اور سنن ابو داؤد وغیرہ ان تمام کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کی روایت کے اندر فرمایا کہ حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا گیا اور ان کے سامنے ایسا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا شخص یا حلالہ کروانے والا شخص لایا گیا تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا۔ یعنی صحابہ کرام اس سے شدید نفرت کیا کرتے تھے کیونکہ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اب حلالہ کہتے کسے ہیں؟ حدیث کی لغت کی مشہور کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اس کے اندر حلالہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ یعنی نکاح تو عام نکاحوں جیسا ہوتا ہے، نکاح صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو شرط عائد کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے 1 مہینہ
ایک ہفتہ یا پھر ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور پھر یہ سابقہ شوہر کے لیے حلال کر دی جائے گی. یہ جو شرط عائد کی جاتی ہے یہ چیز غلط ہے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والے کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اگر نکاح ثانی میں یہ شرط عائد نہ کی جائے، جس طرح پہلا نکاح ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں گھر بسانے کی نیت سے وہ نکاح کرتے ہیں، یا تو پھر بعد میں جو اس کا دوسرا شوہر ہے وہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا پھر اسے طلاق دے دیتا ہے یا پھر اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر عدت گزارنے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی شرط عائد کر دی جاتی ہے یا بیوی نکاح اس غرض سے کرتی ہے کہ وہ گھر نہیں بسائے گی، تو یہ چیز غلط ہے اور یہی حلالہ کے زمرے میں آتی ہے. دوسرے شوہر سے جب وہ نکاح کرے گی تو اس میں یہ چیز لازمی ہے کہ وہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے. ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا تو ازدواجی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ مخصوص وقت کے لیے، یا پھر کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس صرف نکاح ہو اور کچھ وقت کے لیے نکاح ہو اور ازدواجی تعلقات بھی قائم نہ ہوں، تو وہ جو ہیں وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے اسے حلال قرار دے دیا جاتا ہے. یہ ساری صورتیں غلط ہیں. قرآن کریم میں جو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 230 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ نکاح ثانی کیا جائے، اور نکاح ثانی سے یہ استدلال لینا کہ حلالے کو جائز قرار دینا. اور بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر، اس لعنت سے رحمت مراد ہے، اور یہ بہت غلط مفہوم ہے. اگر اس کو لعنت کو رحمت مان بھی لیا جائے تو پھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے کھلانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، تو کیا وہ بھی رحمت کے مستحق ہیں؟ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق فرمایا کہ جو شخص شراب نچوڑتا ہے، دوسرے سے نچوڑتا ہے، پیتا ہے، جو شراب اٹھاتا ہے، ان سب کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی. تو کیا شراب پینے والا بھی پھر اللہ رب العزت کی اس کے اوپر معاذ اللہ رحمت ہوتی ہے؟ تو یہ انتہائی غلط ہے. چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بدلتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.